اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین اما بعد قال موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام یعیر اللہ عز وجل عبدا من عبادہ یوم القیامہ، خداوند عالم روز قیامت اپنے بندوں سے بعض کی اس طرح سرزنش کرے گا کہ میرے بندے، جب میں بیمار ہوں تو تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ عزیزان گرامی، ہمارا موضوع سخن بیمار اور اس کی عیادت کے لیے کہ ہماری ذمہ داریاں جو بیمار کے متعلق ہیں اس کو قرآن اور حدیث میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مومن بیمار کی عیادت اس طرح ہے جیسے زیارت خدا کر رہا۔ اس سلسلے میں ایک روایت حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی ہے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے یہ نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روایت فرماتے ہیں کہ خداوند عالم روز قیامت اپنے بندوں سے بعض کی اس طرح سرزنش کرے گا کہ میرے بندے، جب میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ آدمی جواب دے گا کہ پروردگارا، تو بیماری سے پاک اور منزہ ہے، تو لوگوں کا پروردگار ہے، تو ہرگز بیمار نہیں ہوتا۔ تو خدا فرماتا ہے کہ جب مومن بھائی بیمار ہو تو تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ یعنی میری عزت اور جلالت کی قسم، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو تم میرے ساتھ ہوتے، پھر میں تیری ضرورت کو پورا کرنے والا ہوتا، تیری حاجات کو پورا کرنے والا ہوتا۔ یہ مومن بندے کے لیے کرامت ہے، عزت کا مقام ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کسی بیمار کی، کسی مومن بندے کی عیادت کے لیے جائے، احوال پرسی کے لیے جائے، تو خداوند عالم اس کو اپنی زیارت قرار دیتا ہے۔ اور اگر عیادت کرتے وقت راستے میں اس کی موت ہو جائے، اگر کوئی انسان اللہ کے لیے کسی کی عیادت کرنے جائے اور راستے میں اس کی موت ہو جائے، تو اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین تو لستۃ الجنہ، فرماتے ہیں کہ میں 6 لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اور اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ جو بیمار کی عیادت کرتے ہیں اور راہ میں مر جاتے ہیں، ان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بیمار کی تیمارداری کا ثواب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک دن رات بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، خدا اسے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اٹھائے گا اور پل صراط سے بجلی کی مانند وہ گزر جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ راستے ہیں کہ اگر اللہ نے پل صراط کو سخت بنایا ہے تو اس نے اس کو راستہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے اگر تم بیمار کی تیمارداری کرو، اس کی یہ جو ہے عیادت اور تیمارداری یعنی بیمار کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا اور اس کو کہ بیماری کے وقت اس کے کام کاج کو انجام دینا، یہ تیمارداری کہلاتی ہے۔ بیمار کی ضرورت کو پورا کرنے کا ثواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بیمار کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس کی نیاز کو پورا کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ہر طرح کے گناہوں سے
پاک ہوتا ہے۔ ایک انصاری مرد نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ بیمار اپنے اہل خانہ میں ہی ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب اسی آدمی کو ملتا ہے جو اپنے اہل خانہ میں سے بیمار ہو جائے اور وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ جو انسان اپنے خاندان کے حق کو ضائع کرتا ہے وہ قطع رحمی کرے تو قیامت کے دن نیک افراد کو ثواب دیا جائے گا، لیکن یہ شخص محروم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شخص بیمار کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہے جس نے۔ کہتے ہیں کہ بیمار کو کھانا کھلانے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مریض کو کھانا کھلاتا ہے خداوند عالم جنت کے باغوں میں اسے کھانا کھلائے گا۔ من اطعم مریضا شہوتہ اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، یعنی جو شخص مریض کو کھانا کھلاتا ہے خدا اس کو جنت کے باغوں سے کھانا کھلائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کہ مریضوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر کراہت اور نفرت نہ کرو، چونکہ خداوند عالم ان کو کھلاتا ہے اور ان کو پلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیمار کی طرف سے زیادہ دیکھنے کی ممانعت۔ کہتے ہیں کہ لا تنظروا الی اہل البلاء وان ذلک یجزونہم، فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھنے سے گریز کرو، چونکہ بہت سے لوگ ان کو اللہ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کس مرض میں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ دیکھو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح انسان غم زدہ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ عیادت کا ادب کیا ہے۔ کہتے ہیں بیمار کی عیادت کہ جس کی رہنمائی معصومین علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جس سے بیمار کو جسمانی اور روحانی سکون ملتا ہے، اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ادب کا ایک طریقہ ہے کہ اظہار محبت کریں، اس کے لیے ہدیہ لے جائیں اور اس کو اس طرح سے اس کے کام انجام دیں۔ کہتے ہیں کہ بیمار کو ہدیہ دینا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے دوستوں میں سے ایک دوست مریض یعنی بیمار ہو گیا، ہم چند دوست اس کے عیادت کے لیے گئے، راستے میں امام خود ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو ہمارا دوست ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ ہم ٹھہر گئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس سیب یا لیمو یا عطر یا عود یا کی لکڑی ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بیمار آدمی کو ہدیہ دینے سے اسے آرام اور سکون ملتا ہے؟ آپ اس کے لیے کوئی پھل لے جائیں، اس کے لیے جوس لے جائیں، اس کے لیے کوئی ایسا چیز لے جائیں کہ جو اس کے کام آنے والی ہے۔ کہتے ہیں اظہار محبت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت کے آداب یہ ہیں کہ جب اس کے پاس جاؤ تو اس کے سر پر ہاتھ رکھو اور کہو شب دن کیسا گزرا آپ کا شب و دن کیسے گزرا، آپ کا وقت کیسے گزرا۔ کہتے ہیں تھوڑی سی عیادت۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو عیادت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے کہ جو بیمار کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، یعنی بیمار لیٹا ہے، آپ کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتا ہے یا اس کو نیند آ رہی ہے یا اس پہ جو ہے کسی مرض اور درد کا غلبہ ہے، لیکن وہ آپ کی عزت احترام میں کچھ نہیں کر رہا۔ امام اس وقت میں فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے کہ آپ بیمار کے پاس سب سے کم ٹھہرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جس سے وہ دوست رکھتا ہے اور اس کے ٹھہرنے کی درخواست کرے۔ سمجھ رہے نا، صرف اس کو رہنا چاہیے کہ جس کو مریض چاہے کہ
نہیں آپ کا رکنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس وقت، تو وہ شخص رک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیمار سے بے جا توقع نہ کرو، یعنی یہ نہیں کہ صاحب بیمار نے ہمیں چائے نہیں پلائی، ہمیں ناشتہ نہیں کرایا، ہمیں کھانے کو نہیں پوچھا، ہمیں عزت نہیں دی، ہمیں بیٹھنے کو نہیں بولا، وہ بیمار اپنے درد میں، اپنے مرض میں مبتلا ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارا امام حضرت علی علیہ السلام ہماری تربیت کے لیے یہ کلمات فرما رہے ہیں، اور ہماری فطرت کو جانتے ہوئے یہ صاحب کام انجام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیمار سے دعا کی درخواست کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، چونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اذا دخل احدکم علی اخیہ عائدا لہ فلیسألہ یدعو لہ فإن دعاہ مثل دعاء الملائکہ، ملائکہ کی مانند اس کی دعا اثر کرتی ہے۔ خداوند منان آپ کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کے بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرمائے، اور بہترین ناظرین اور بہترین مومن قرار دے، معمار جنت البقیع کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرمائے، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔